بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ گندی حرکتیں کرنے والے گندے ہوتے ہیں، اور عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ بہت سارے گندوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ساری گندی حرکتیں چیئرمین دی اپروول نہ ہوندی ہیں۔ یہ بات آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان بذات خود وہ گالیاں تک واٹس ایپ کرتے ہیں گروپ کے اندر جو وہ کسی دوسرے کو نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ کو اس بات کی کنفرمیشن آ جائے گی۔ آج انہوں نے ایک انتہائی گندی حرکت کی ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان اور ان کے چاہنے والے یا ان کی پارٹی کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو چلو اپنی تھاتے ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پنجاب کو مت کی کر دی پھر دی ہے۔ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ مطلب آنی جانی تو بہت زیادہ نہیں، ادروائز شریف آدمی ہیں، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ابھی تک چیزوں کو ڈلیور نہیں کر پا رہے۔ بیوروکریسی جو ہے نا پاکستان انڈیا کی، ان کا یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ کام کوئی ہون نہیں دینا، جو مرضی ہو جائے، فائل ایتھو اتھے نہ جاوے۔ یہ ان کا ایک پرانا طریقہ واردات ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑے اگر وہ کام چور ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ یہی افسر شاہی ہوتی ہے۔ اب محسن نقوی صاحب ان سے میرا خیال ہے پراپر طریقے سے کام نہیں لے پا رہے۔ اس کے بعد جو ہیں اپنا آئی جی صاحب عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب، بڑے اچھے آدمی ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کام پائیں نہیں لے پا رہے۔ آندے جاندے پریس کانفرنساں شاہ رخ خان کی طرح ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، ایتھو آ گیا اتنے چلا گیا، کدی میتا بچن بن جاؤ، کدی جناب تسی ڈائلاگ مارنے شروع کر دو، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، رنگ بازی فل ٹائم ہو رہی پائیں، لیکن کم نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب میں نے ان دونوں شخصیات جو صوبے کی سب سے اہم شخصیات ہیں، ان کے بارے میں یہ جو اتنی بڑی سٹیٹمنٹس دے دی ہیں، تو میں نے کیوں دے دی ہیں؟ سر یہ میں نے سٹیٹمنٹس اس لیے دے دی ہیں کیونکہ جو ہیں اپنا محسن نقوی صاحب ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو ہے اوورال پورے صوبے کے، وہ اس وقت سربراہ ہیں، تو سب سے بڑا ایشو کیا ہے اس وقت پنجاب کے اندر؟ وہ لوگ گرفتار کرنا جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا، اگ لائی، یا کسی بھی اور جگہ کے اوپر جو جی ایچ کیو ہوا، وہ ظاہر ہے وہ پنڈی چگا فیصل آباد میں آئی ایس اے کا آفس ہے، ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے نا۔ مین کلپریٹ دے کے نہیں پڑیا گیا پائن انتگر، آپ دیکھ لیں اسلم اقبال، حماد اظہر۔ اب حماد اظہر کے والد صاحب کو لے گئے ہیں، 82 سال کا بابا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس سے ندیم افضل چاندے والد صاحب کو لے گئے، 85 سال کے وہ بزرگ ہیں، 15 سال پہلے سیاست چھوڑ گئے ہیں۔ ان کے صاحبزادے وسیم جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں، اور ان کے اور خاندان کے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں، ندیم صاحب اس پیپلز پارٹی میں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اگر وہ ان کے بچے جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ ان کو گرفتار کر لیں گے؟ اگر تو وہ بچے انوالو ہیں کسی جگہ پر آگ لگانے میں، تو بچے پھڑو یار، اے لوگاں دے پیو کلی پھڑتے پھر دے۔ یہ ایک عجیب طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے، ان چیزوں کی حمایت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ سیدھی سیدھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، اور یہ سیدھی سیدھی وہ طریقہ کار ہے جو کہ پرانا دور سی نا جنرل ضیاء کہ پتر نے کچھ کیتا ہے تو پیو پھڑ لیا ہو، ماں پھڑ لیا ہو، شام تک آپ ہی آ جائے گا، یہ وہ طریقہ کار، تو ہمیں اس دور میں مت لے کے جائیں۔ آپ کے پاس جیو فینسنگ جیسی جدید ترین ٹیکنالوجیز موجود ہیں سر آئی جی صاحب، وہ استعمال کرو تو پھڑو۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت پولیس جو ہے وہ جس طریقے سے رشوت ستانی کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لمبے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں۔ یہ میں وہ اگزامپل اس وقت نہیں دینا چاہتا، آپ کو دوستوں سے میں کہوں گا کہ مہربانی کریں کہ وہ جو ہے اپنا سعید چودھری صاحب ان کا ذرا ولاگ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ پولیس جو ہے وہ مسلم لیگیاں کو پہلے جا رہی ہے تو پیپلز پارٹی والوں کو پہلے جا رہی ہے، اور کس طریقے سے میاں اسلم کے گھر جو ہے وہ اتھے جا کے چھاپا نہیں مارا جا رہا جتھے میاں اسلم ہو سکتا ہے، ادھر ادھر رشتہ داروں تنگ کیا جا رہا ہے، یعنی کاروائیاں صرف، کام کوئی نہیں گا۔ اب یاسمین راشد صاحب ہیں، وہ سب نے دیکھا کہ جناب وہ لشکر لے کے جا رہی ہیں، جیو فینسنگ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ جناب کور کمانڈر ہاؤس موجود ہیں، اگاں لگ رہی ہیں، سارا کچھ ثابت شدہ ہے، لیکن یہ ٹی وی تے ثابت کرنے کی لوڑ نہیں پا جی، یہ مثل تے ثابت کرنا ہے، جو چلان فائل کرتی پولیس اس میں ثابت کرنا ہے۔
آپ نے جس بندے کو اس گواہیوں کے اوپر لگایا, جس بندے کو تفتیش پر لگایا, انہوں چیک تے کرو انہیں کیتا کی ہے. پریس کانفرنس کرنا کی ہونا سر؟ ٹھیک ہے وہ جج صاحب جو دے جا رہے ہیں تڑا تڑ زمانتا, ورک صاحب ہوئے یا امبر گل صاحب ہوئی ہیں, وہ عمران خان ان کا کرش ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن بھاجی تاڑا بیڑا پولیس والا تفتیشی ہے وہ کو فائل دے وچ لے کے تے جاوے کہ سر یہ بیان ہے, یہ ہے, ہم نے یہ ساری تفتیش کی ہے. بندہ آپ پکڑے جناب یعنی 9 تاریخ کو اس کے مطابق مثل کے مطابق یا جو تفتیشی ہے اس کے مطابق, تے جناب پیش اسے 36 گھنٹے بعد کر رہے ہیں, سارا کیس اتنے ہی مک گیا. 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہوتا ہے, کیس ہی مک جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ نااہلی کی نشانی یا کرپشن ہے, رلے نال, دو کے علاوہ تیسری بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس پاس تھوڑا جا دھیان مارو تاکہ جو ہے نا چیزیں, مطلب میں چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو جو ہونے والے واقعات ہیں نا ان کے ملزم مجرم جو بھی مجرم ہیں ایکچوئل وہ اپنے انجام کو پہنچیں, وہ گرفتار ہوں, ان کو عدالتوں سے سزائیں ہوں. میں یہ دل سے بات چاہتا ہوں, لیکن سر وہ میرے چاڑنا کچھ نہیں ہونا. مجھے یقین ہے کہ محسن نقوی بھی چاہتے ہوں گے, مجھے یقین ہے کہ جناب یہ آئی جی صاحب بھی چاہتے ہوں گے, سی سی پی اور بھی چاہتے ہوں گے, لیکن سر صرف چاڑنا کچھ نہیں ہونا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو کمپیٹنٹ سٹاف ہے اس کو لگائیں. اور اہم ترین کیس ہیں اتنے پوائن سوائے چھاپیاں دے کچھ نہیں, اور چھاپیاں جی بھی دیہڑیاں. پھر میں کہوں گا سعید چودھری صاحب کا ولاگ ضرور دیکھیں, بلکہ پنجاب پولیس کے جو ترجمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ولاگ دیکھیں, اور ان جو جن باتوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے اودی بھائی تفتیش کرو اور وہ بندے پھڑو کہ تسی یہ کیتا ہے, کاؤنٹر چیک کر لینا, سمجھ آ جائے گی گلوں. میں اسی لیے ریپیٹ نہیں کر رہا کہ سعید چودھری صاحب کا کریڈٹ تھا, ان کے پاس یہ کریڈٹ رہنا چاہیے. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے پہلے بھی ظاہر ہے ان کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا جتنا انہوں نے پتہ ہے انہیں کسی نے نہیں پتہ. اور عمران خان کے بارے میں تو رضی دادا کا بڑا معروف مقولہ ہے کہ لمحہ موجود میں یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں, اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے حوالے نال بڑیاں لوگوں نے گلاں کیتیاں سن اور خود اس کام کے ماہر ہیں. اب تحریک انصاف کی جانب سے میں یہ باقاعدہ اس لیے نام لے رہا ہوں, چلے مبینہ کہہ لینے, احتیاطاً کر لینے, سانو نہیں براہ راست اس طرح کی گل کرنی چاہیے جو تحریک انصاف کرتی ہے, کہ مبینہ طور پر تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس میں بڑا برے طریقے سے ایک وائس اوور جو ہے وہ انہوں نے ڈالا اس کے اندر. اور اس وائس اوور میں ایک شخص ہے جو گالیاں نکال رہا ہے. اچھا, اب ویڈیو یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ فرانس میں کسی جگہ کے اوپر, شاید پیرس ہی ہوگا یقینی طور پہ, وہاں پر کسی گلی میں بیٹھے ہیں اور آپس میں دو میاں بیوی ظاہر ایک لائف گزار رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. بندہ پیرس ہی پھر رہے ہوتے انجوائے کر رہے ہوں. تو اس دوران ایک صاحب آتے ہیں اور وہ ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں, اور جنرل صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں اس لیے کہ میں اب آرمی چیف نہیں ہوں, تو اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو میں پولیس کو بلا لوں گا, ٹھیک ہے, اور آپ چلے جائیں یہاں سے. اس پر اب جو آگے صاحب بول رہے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی پختون ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بلاؤ پولیس کو بلاؤ. ساتھ ہی وہ گالی نکالتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ایک گالی اور نکالتے ہیں. اچھا, اور پھر اس کے بعد وہ پشتوں میں شروع ہو جاتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ گفتگو ہے, کیمرہ آن ہے, وہ پشتوں میں گفتگو کر رہے ہیں, درمیان میں گالیاں بھی بکتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جنرل صاحب جو اٹھتے ہیں اپنی بیگم کو لے کے وہ گلی سے گزرتے ہوئے کسی اور طرف چلے جا رہے ہیں, وہ پیچھے کیمرہ جا رہا ہے. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جب وہ گالی نکال رہے ہیں نا تو وہ گالی وہ اردو میں نکالتے ہیں. 2 گالیاں انہوں نے نکالنی ہیں جو اردو میں, وہ تو سانو سمجھ آ گئی ہیں. پشتو کہڑی محنت نہیں سمجھ آئی ہیں, کسی پٹھان بھائی کو آئی ہوں گی تو مجھے نہیں پتہ. اور وہ جو 2 گالیاں نکالی گئی ہیں نا, اس کے بعد آپ یقین کریں کہ بندہ بڑا ہی کمزور ہوئے, رسیاں نہ بنیا ہوئے, اودے ہاتھ چ کوئی شے نہ ہوئے, ادا منہ جڑا نا وہ ٹیپ نہ سیتا ہوئے, بند کیا ہو, اور پنجابی ہو, اور
اس کو جب آپ یہ 2 گالیاں نکالیں گے نا جو انہوں نے نکالی ہیں، بہن کی گالی نکالیں گے، تو اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر تناؤ ضرور آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو یہ گالی سمجھ آئے اور وہ بالکل نارمل بیہیو کرے اور ادھر ادھر دیکھے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اور گفتگو کرتا رہے۔ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے، کسی پنجابی لیے پاسبل نہیں ہے کم از کم، ٹھیک ہے، کہ اس کو یہ گالی پڑے اور وہ بھائی چپ کیتا رہے۔ اور کجا جنرل باجوہ جو آرمی چیف رہے ہیں، جو پاکستان کے 6 سال تک مال کو مختار رہے ہیں، جنہوں نے اینو جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا، عمران خان کی گل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہو جے کریکٹر جنرل صاحب ویسے معذرت کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے وہ دیکھ لو، وہ لونڈے لپاڑے تاڑنا کی کرتے پے رہے۔ تو میں نے اس چیز سے اندازہ لگایا کہ یہ بالکل فیک ہے۔ صبح میں نے سب سے پہلے جب یہ ویڈیو دیکھی تو میں ایک ہاتھ بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار اے کیوں ہو رہا ہے، اے کیوں ہی جا رہا ہے۔ پھر جناب میں نے اس کو دوبارہ دیکھا، پھر دیکھا، تو میں نے یہ بات محسوس کی کہ یار یہ کسی نو گال کڈی جاوے، اپنے آپ کو 1 منٹ کے لیے آپ جنرل صاحب کی جگہ پہ رکھ لیں اور آپ اپنی بیگم کے ساتھ پھر رہے ہیں، آپ عام آدمی ہیں، سائیکل تے پھرنے والے کریکٹر، ٹھیک ہے، بڑی مشکل نہ بال نو گیسی غبارہ لے کے دینے لے، غریب آدمی مطلب، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی گالی نکالے، گاڑی والا ہو بے شک، آپ کے چہرے پہ تناؤ آئے گا، رنگ ضرور اڑے گا، ڈرے بھی ہوں گے تو مطلب چہرے کے نقوش بدلیں گے۔ جنرل صاحب آرام نہ بیٹھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایڈٹ کی گئی ہے اور اس میں جو وائس اوور جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یعنی یہ گالیوں والا سلسلہ یا پشتو زبان والا سلسلہ، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا، ایکچوئل واقعے میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز بھی جو پھیلائی گئی وہ یہ پھیلائی گئی کہ جناب یہ افغان پشتو زبان ہے، تو افغانیوں کی اور پاکستانیوں کی آپس میں لڑائی کرانے کی طرف اشارہ دیا گیا۔ اچھا، اب اس ویڈیو کو اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا جب میں نے دیکھا کہ راجہ عادل نام کا ایک بھگوڑا جو پاکستان سے باہر ہے اور وہاں پر بیٹھ کر جھوٹو جھوٹ چتالی جو ادھے منہ چاہتا ہے وہ باقاعدہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے اس کو ٹویٹ کیا اور ساتھ اس نے جنرل باجوہ کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کو تو کسی صورت ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا کنڈیمیبل ایکٹ ہے۔ اوہو، میں کہا تیرا پلا ہو جائے، اتنے گل کنفرم ہو گئی کہ یوتھیا پلیٹ فارم سے آیا سارا کچھ بنا کے، یہ زمان پارک دی واردات ہے، چلو اٹلی دی ہوئے گی، اٹلی نہیں، چلو سان فرانسسکو دی ہوئے گی، ہے جی، پاکستان سے باہر ایکچوئل بیٹھے ہیں نا سر جی۔ وہ ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا نا کتھوں دی واردات ہے، کتھوں دی پیداوار عمران خان، ہاں جی، وہ حکیم سعید صاحب نے بھی جو بات کی تھی۔ تو یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے اس وقت میرے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ پھر ملیح ہاشمی صاحب آئے، انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہی ہیں سارے کے سارے جو راجہ عادل نے کیے ادا اس ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے اور وہی ملیح ہاشمی نے کیے، تو گل پائن کھل گئی۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جناب وہ موجودہ آرمی چیف جنرل حافظ عاصم صاحب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب دیکھ لو جے تسی کل نو نہیں رہو گے آرمی چیف تو پھر انج بھی ہوئے گا، اے نہیں رہا نا، انہیں ساڑھے ہاتھ کیتا سی، دیکھ لو کی ہو رہا شہر میں، کسی دنیا کی کسی جگہ پر یہ محفوظ نہیں۔ یہ ایک میسیج ہے جو ایکچولی دینا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ افغانیاں دے نال پاکستان نے لڑائی کرا دیو، مقصد تو فتنہ فساد ہے نا، گند پانا ہے، تو پائن وہ ہے کام ایکچولی کیتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو بنا کر پھیلانے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، اب کچھ سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس شاید اتنی چیزوں کو باریک بینی سے وہ نہیں دیکھتے، پہلا ریئیکشن تو یہی آتا ہے کہ یار یہ بڑی بکواس ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کو تو ہر صورت کنڈیم کیا جانا چاہیے، بلکہ بندے پھاڑ کے لمبے پانے چاہیے۔ اور یعنی جنرل باجوہ کے سیاسی رول کے اوپر مجھے بڑا شدید اعتراض ہے، اور یہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں مہربان ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں۔ مجھے جنرل فیض کے کردار میں بڑا اعتراض ہے، پولیٹیکل رول جتنا بھی ہے، جس جرنیل دا رہا پائن، مجھے اعتراض ہے، کوئی شبے کی بات نہیں اس میں
لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کسی کورٹ آف لا میں کسی پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس ہوگا نا. راہ جاندہ پہ کہ بندہ انہوں کھلار کے تسی اپنے فیصلے کرنے شروع کر دی, انارکی ہے. اس چیز کی سپورٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. جیڑا انارکی پھیلاوے میری نظر میں تو انہوں اتنے لمحہ پالو, ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. تو حضور یہ وہ گندی حرکتیں ہیں جس پر اب عمران خان اترے پڑے. اچھا, اب یہ میں عمران خان سے لنک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایسی باتوں کا براہ راست وٹنس ہوں جو مجھ سے لوگوں نے کی ہوئی ہیں کہ جناب ہمیں عمران خان خود کہتا ہے جب وہ پرائم منسٹر ہوتے تھے کہ آپ نے جس جگہ پہ جانا ہے ٹی وی پروگرام میں, فلاں جگہ پہ آپ جائیں گے, فلاں پہ جائیں گے, فلاں پہ جائیں گے, پورا نیٹ ورک بنایا سی, اور آپ کے ساتھ جو یہ شخص ہے آپ نے اس کو یہ گالی نکالنی ہے, اس طریقے سے ہیومیلیٹ کرنا ہے, زرداری کو یہ کہنا ہے, فلاں کو یہ کہنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ فرض کرے اگر انہوں جو قدر لفظ کے پیچھے ہو گیا اسی نہیں کہہ پاندے ساں تے براہ راست فون کرے گالاں کٹدا ہی سن. ٹھیک ہے, تو چاڑ چاپ کرتا سی, گالاں کٹن تو میری مراد ہے یعنی بدتمیزی کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو حضور یہ معاملہ ہے, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. حضور چیک کرو, ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. میں تو اس کو فیک سمجھتا ہوں, بلکہ صرف میں کلہ نہیں سمجھتا. ایک عمار سولنگی صاحب ہے ٹویٹر کے اوپر, انہوں نے بھی اس کو فیک قرار دیا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈی فیک ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کی چیزوں کو وہ چیک کر لیتے ہیں, اور یعنی وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. لیکن میں نے جو چیزیں نوٹ کی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. میری نظر میں یہ فیک ہے, اور اس کے پیچھے سازش جو ہے وہ ایکچولی حافظ صاحب کو ایک میسیج ہے جو وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو پائن میسیج جو بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں, جوابی میسیج بڑا زبردست آنا چاہیے. تو پھر میسیج دینا لے دینا نا کہتے ہیں نا پٹھے ہاتھ دی, حضور وہ ایک آنی چاہیے. مجھے کم از کم یہی میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ کا پتہ نہیں کیا خیال, جیسا بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.